سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 18۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوه إلا قليلا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے غزوہ خندق کے موقع پر جو منافقین کا کردار تھا اس کو بیان فرمایا۔ ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے انہی منافقین کے طرز عمل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا قد یعلم اللہ المعوقین منکم، یقیناً اللہ پاک جانتے ہیں ان لوگوں کو المعوقین منکم جو تم میں سے جہاد سے روکنے والے ہیں، والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور جو اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں ہماری طرف آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین وہ تو میدان جنگ میں تھے، مدینہ منورہ سے باہر خندق کی کھدائی میں مصروف تھے، اسلام اور ریاست مدینہ منورہ کے دفاع میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن یہ منافق لوگ یہ ایک تو خود اس میں شامل نہیں ہو رہے تھے، بلکہ جان چھڑا رہے تھے، جی چرا رہے تھے، بہانے تراش رہے تھے، ہیلے بہانے سے اجازت مانگ رہے تھے کہ جی ہمارے گھروں میں کوئی نہیں، ہمیں اجازت دے دیں، ہم واپس چلے جائیں۔ دوسرا، اور لوگوں کو بھی اس جہاد میں شامل ہونے سے روک رہے تھے، یار کچھ نہیں بنے گا، خام خواہ اپنی جان جائے گی، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی تعداد، رہنے دو، نہ جاؤ۔ اور پھر جو گئے ہوئے ان کو بھی کہتے ہلم الینا، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ میرے محترم دوستو، ایسے بزدل منافقین اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں، جو آج بھی اس بات پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ہم غلام تو بن جائیں گے، بڑی طاقتوں کی بات تو مان لیں گے، لیکن ہم ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، ان سے ٹکر نہیں لے سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آج بھی اگر انسان نے دیکھنا ہو تو منافقوں کا کردار جو قرآن کریم نے اس زمانے کے منافقوں کا بتایا ہے، آج بھی اسلام کے نام لیواؤں میں موجود ہے، جو آج بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑو، کیا مقابلہ کرنا ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ، گھروں میں بیٹھو، موجے کرو، کھاؤ پیو، کیا ضرورت ہے اسلام کا نام لینے کی، کیا ضرورت ہے دین کی محنت کرنے کی۔ اللہ پاک فرماتے وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا،
یہ اول تو لڑائی میں جاتے ہی نہیں، مشقت کے کاموں میں شریک ہی نہیں ہوتے، دین کی خاطر قربانی دینی پڑے تو وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، لیکن اگر کبھی کہیں مجبوراً جانا پڑ جائے تو وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے مگر بہت تھوڑا، کبھی کبھار وہ جہاد میں شامل ہوتے، جب دیکھ لیتے حالات کا جائزہ لے لیتے کہ یہاں فتح ہوگی، یہاں سے مال ملے گا، یہاں سے غنیمت کا مال ملے گا، تو پھر تو کہیں شامل ہو جاتے، اور جہاں پتہ چلتا کہ پٹائی ہوگی، مار پڑے گی، جان جائے گی اور بڑی زخم لگیں گے تو اس لڑائی میں وہ شامل ہی نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین ان کے اس رویے کے متعلق فرماتے اشحۃ علیکم، یہ لوگ کنجوس ہے اور حریص لوگ ہیں۔ شح عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جو مال کا حریص، لالچی اور کنجوس ہو، جو خرچ کرنے میں تو بزدل ہو، خرچ تو نہ کرے لیکن اور مل جائے اس کے لیے ہر وقت دل میں طمع اور لالچ ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان منافقوں کا کردار یہ ہے کہ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب خوف کے حالات آتے ہیں، دشمن کے حملہ ہونے کے حالات آتے ہیں اور خبریں ایسی ملتی ہیں کہ ابھی دشمن آیا کہ آیا، تو رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان منافقوں کو دیکھے گا کہ یہ تیری طرف ایسے دیکھ رہے اور ایسے گھور رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں تدور اعینہم، ان کی آنکھیں ایسے گھوم رہی ہیں کالذی یغشی علیہ من الموت، جیسے ان پہ موت کی غشی طاری، جیسے مر جائیں گے، اتنے بزدل اور اتنے خوف زدہ اور اتنے ڈرے ہوئے، ہوئے دشمن آ گیا اور آنکھیں ان کی جو ہے وہ گھوم گئی اور ایسے خوف زدہ ہو گئے کہ جیسے موت طاری ہو گئی، موت آنے لگی۔ میرے محترم دوستو، جو ایمان والا ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، اللہ پہ یقین رکھنے والا ہوتا ہے، وہ موت سے کبھی ڈرتا اور گھبراتا نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا۔ وہ تو اللہ کے نام پہ جینے کو اور اللہ کے نام پہ مرنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ وہ تو یہ اعلان کرتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو، جو منافق آدمی ہوتا ہے وہ جان چھڑاتا ہے، میں مر نہ جاؤں کہیں، مجھے کہیں موت نہ آ جائے، وہ کہیں مقابلے میں نہیں آئے گا، کہیں میدان میں نہیں اترے گا، کہیں دشمن حملہ آور ہو جائے تو اس کی آنکھیں ایسی ہو جاتی جیسے موت طاری ہو گئی۔ اور پھر جب اللہ فرماتے فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب یہ خوف کے حالات ختم ہو جاتے، دشمن کے واپس چلے جانے کی خبر ملتی ہے، حالات نارمل ہو جاتے ہیں، تو سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، پھر وہ تمہارے متعلق لوہے کی زبانیں چلانے لگ جاتا ہے، وہ کاٹ دینے والی زبانیں چلانے لگ جاتا ہے۔ میں کل غور کر رہا تھا ان آیات مبارکہ پہ، آج اگر ہم میڈیا کا کردار دیکھیں، یہ جو ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے دین کے خلاف بکواسات کرنے والے، وہ سارا کا سارا کردار وہی ہے جو اللہ نے منافقوں کا بیان کیا۔ جب خوف کے حالات آتے ایسے ڈرائیں گے، جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، کورونا کے متعلق کتنا خوف پھیلائے نا، کتنا لوگوں کو پریشان کیا، اور جب وہ خوف کے حالات ختم ہو گئے تو پھر ایمان والوں کے خلاف چھرے جیسی زبانیں تیز کر کے دین کے خلاف پھر دوبارہ بیٹھ کے بکواس کرنے کی۔ تو یہ منافقین کا کردار ہوتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان چھری کی طرح تیز،
صحابہ کے خلاف زبانیں وہ خنجر کی طرح تیز اور زہریلی اور زہر آلود اور بھونکنے والی، وہی کردار آج کے منافقوں کا۔ جب خوف کے حالات ختم ہوئے تو زبانیں چھریوں جیسی تیز کر کے یہ مسلمانوں کے خلاف، دین والوں کے خلاف، علماء کے خلاف یہ شروع ہو گئے۔ اور یہ سب کچھ کس لیے؟ اشحۃ علی الخیر، مال کے لالچ میں، مال کے لالچ میں، روپیہ پیسہ ملتا ہے۔ آج کوئی بھونکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو باہر بھیج دیا جاتا ہے، وہاں سکون کے ساتھ مال و دولت بھی، جائیداد بھی، اور کافر بے ایمان یہود و نصارہ اس پہ پیسے لٹاتے، اور یہاں رہنے والے ان کے ایجنٹ ایسے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے باہر بھیج دیتے۔ کوئی صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے، اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ جس نے اسلام آباد کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ اشارتاً کافر تک کہہ دیا، آج وہ کہاں ہے؟ اس کو باہر نکال دیا گیا۔ اور کس نے نکالا ہے؟ ظاہر ہے میں آپ تو نہیں نکال سکتے، وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کو باہر نکال دیا۔ یہ سب مال کے لالچ میں بھونکتے ہیں اور پھر باہر جا کے اپنے آقاؤں کی گود کے اندر پرورش پاتے ہیں، اور وہاں جا کے مال ہڑپ کرتے ہیں، وہاں جا کے کھاتے پیتے اور موجیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ موجیں میرے دوستوں کتنے دن چلے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا اذن لا تمتعون الا قلیلا، بہت چند دن ہوں گے جو تم فائدہ اٹھا لو گے، پھر کیا ہوگا؟ بالآخر موت تو آنی ہے۔ موت سے کہاں تک بھاگو؟ ان فررتم من الموت بالقتل، موت سے بھاگو، قتل سے بھاگو۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بلند و بالا مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ تو موت تو پھر بھی آگے رہے گی، موت سے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن فرمائے مال کے لالچ میں یہ چھرے جیسی زبانیں نکال کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اور آج کے منافق انہی کے رؤساء کے خلاف وہ زبانیں تیز کر کے آ جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم نے ایسے لوگوں کے کردار کو پہچاننا ہے۔ قرآن نے ہمیں بتلا دیا ان کا کردار کیا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں بظاہر یہ نماز پڑھتے نظر آئیں گے، بظاہر تسبیحات پڑھتے نظر آئیں گے، بظاہر بیت اللہ کے اندر جاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، بظاہر رفاع عامہ کے کام کرتے ہوئے، جناب اسپتال بنا رہے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں، اور درخت لگا رہے ہیں، اور رفاع عامہ کے کام کر رہے ہیں، اور بڑے جناب یہ تو سیلاب میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ جب یہ ایمان والے ہی نہیں ہیں تو فأحبط اللہ اعمالہم، ان کے جتنے اعمال ہیں وہ بھی اللہ نے سب ضائع کر دیے، سب ڈیلیٹ ہو گئے، ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ یتیموں کی خبر گیری کریں، یہ رفاع عامہ کے کام کریں، یہ اسپتال بنائیں، یہ ڈیم بنائیں، یہ پل بنائیں، یہ سڑکیں بنائیں، یہ جو بھی نیکی کے کام کریں، جب یہ دین کے خلاف جا رہے ہیں، اسلام کے خلاف جا رہے ہیں، تو ان کی ساری نیکیاں بھی بیکار، ضائع اور حقارت جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی کہے کہ جناب یہ اتنے اعمال ضائع کیسے ہو جائیں گے، اللہ فرماتے کان ذالک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے یہ بڑا ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں دے کر آخرت کے اعتبار سے ان کے سب اعمال بیکار کر دے گا، ڈیلیٹ کر دے گا، ختم کر دے گا، کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں منافقوں کا کردار یہ ہے یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لشکر آئے ہوئے ہیں یہ کبھی جائیں گے ہی نہیں، یہ کبھی یہاں سے نہیں نکلے گے۔ یعنی اس کے لیے بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے بیٹھ کے آپ کے پاس مشورے دے کے کوئی ایسا پروگرام بنائے کہ جناب ہم ان کی غلامی سے باہر نکل آئے، امریکہ یورپ کی غلامی سے باہر نکل آئے۔ آج
علماء کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ بس یہ کہتے جی ٹھیک ہے جی مان جاؤ جی ہم امریکہ کے غلام ہیں، ہم غلام ہیں۔ مشرف دور کے اندر مشرف نے کہا علماء کو، مولانا آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ ہم ان کے غلام ہیں؟ مولانا نے کہا کہ ہم نے مان لیا غلام ہے، لیکن اب کیا کریں؟ اب ایک کردار تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا ہے کہ غلامی کرو، بوٹ چاٹو، تلوے چاٹو اور ان کی جو ہے ٹیسی کرو، جو مرضی ان سے فائدے لو۔ اور ایک کردار ہمارے علماء کا ہے، ایک کردار ہمارے اکابر کا ہے۔ انگریز مسلط ہوا تو اس کے خلاف بھی جد و جہد کی، امریکہ مسلط ہو رہا ہے تو اس کے خلاف بھی جد و جہد جاری ہے۔ مرے کھپے شہید ہو جائے، جان چلی جائے، وہ الگ بات ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس خطے کے اندر کسی بڑی طاقت کی غلامی قابل قبول نہیں۔ کسی کو اپنا آقا نہیں مانا جائے گا سوائے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمارے آقا و مولا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بندے ہیں اللہ کے، امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے سوا کسی کی غلامی اختیار نہیں کی جائے۔ لیکن یہ کیا کہتے کہ جناب یہ تو لشکر اب یہاں سے جانے والے نہیں، یہ تو آ گئے، یہ تو نکلنے والے نہیں۔ وَإِيَّاتِ الْأَحْزَابِ، اور اللہ فرماتے اگر کبھی کہیں لشکر واپس چلے جائے اور پھر دوبارہ پلٹ آئے، ایک دفعہ گئے پھر آ گئے، تو یہ منافق کیا کہیں گے؟ یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہم شہر مدینہ منورہ میں رہتے ہی نہ۔ یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، ان کی دلی تمنا یہ ہوگی کہ کاش کہ ہم دیہاتوں میں رہتے ہوتے، ہم یا شہر میں رہتے ہی نہ، اور وہاں بیٹھ کے یسألون عن انبائکم، وہاں بیٹھ کے یہ مسلمانوں کی خبریں لیتے رہتے کہ ہاں جی کیا بنا مسلمان، کیا بنا ان کا، ہار گئے کہ جیت گئے، مر گئے کہ کامیاب ہو گئے، غالب آ گئے۔ یعنی منافق کا کردار یہ ہوتا ہے بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہتا ہے۔ اب تماشا خود نہ بن جانا، تماشا دیکھنے والوں۔ آج ہماری صورتحال بھی یہی بنی، اہل حق تو اپنے ملک کی آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، ذہنی اور فکری آزادی کے لیے میدان میں ہے، اور منافق لوگ بیٹھے دیکھ رہے، تماشا دیکھ رہے کہ دیکھتے ہیں کیا بنتا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان منافقوں کا کردار بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر یہ لشکر آتے ہی ہے تو کاش کہ ہم مدینہ منورہ میں رہتے ہی نہ، ہم دیہاتوں میں ہوتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں، اس کی وجہ سے تو ہمیں شہر کے دفاع کے لیے ان کا ساتھ دینا پڑتا ہے، اور اگر کہیں دیہاتوں میں ہوتے تو چھپ چھپا کے ایک سائڈ پہ بیٹھ کے وہی بیٹھ کے خبریں لیتے رہتے، ریڈیو سنتے رہتے، ہاں بھی کی بنیا، خبراں تو پوچھتے رہتے بھی کی بنیا مسلمانہ، رہ گئے کہ ختم ہو گئے، اگر رہ جائیں تو پھر ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، ختم ہو جائے تو جان چھوٹے۔ آج بھی کچھ لوگ اسی جو ہے انتظار میں ہے کہ کب یہ ایمان والے اور یہ مدارس والے اور یہ علماء اور یہ دین والے ان سے ہماری جان کب چھوٹے۔ وہ سکندر مرزا سے لے کر مشرف تک اور آج کے حکمرانوں تک سب اسی انتظار میں ہیں کہ کب ان مولویوں سے جان چھوٹے۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، اللہ کا قرآن بھی ہمیشہ کے لیے ہے، اور قرآن کی خدمت کرنے والے بھی ہمیشہ رہیں۔ جیسے قرآن کو دنیا سے کوئی ختم نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہے، اسی طرح قرآن کی خدمت کرنے والوں کو بھی نہ دنیا سے کوئی ختم کر سکا ہے نہ کر سکے۔ اس طرح حضور سرور کونین خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اس میں نام نامی، اس میں گرامی قیامت کی صبح تک چمکتا رہے گا۔ اسی طرح آپ کی ناموس کا تحفظ کرنے والے، آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے، وہ بھی قیامت تک چمکتے دمکتے رہے۔ اللہ پاک فرماتے یہ منافق اس آس پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ یار بیر بیٹھ کے دیکھے کیا بنا ان ایمان والوں۔ تو فرمایا وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اگر یہ تمہارے ساتھ شامل بھی ہوں، تمہارے ساتھ بھی دیں تمہارا، اللہ فرماتے مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، لڑیں گے نہیں مگر بہت تھوڑا۔
بہت تھوڑا، کہیں کوئی معمولی سی لڑائی میں شامل ہو جائیں گے، ورنہ لڑائی سے یہ بھاگیں گے۔ یہ کہیں کہ ہمیں دین کے لیے جمنا نہ پڑے، دین کے لیے ہمیں جو ہے وہ استقامت اختیار نہ کرنی پڑے، اور جہاں کافروں کا دباؤ آئے وہاں مسئلے بدل لو، جہاں کافروں کی طرف سے پریشر آئے وہاں دین کی بات بدل لو۔ تو میرے محترم دوستو، اس منافقانہ کردار کے لوگوں کو ہم نے پہچاننا ہے، آج بھی یہ موجود ہیں، اور ایسے لوگوں سے ہم نے بچنا ہے اور ان کے ساتھ رہنا ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے جو آج بھی دین پہ قائم اور دین کو زندہ کیے ہوئے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان علماء کا ساتھ نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک تو اللہ پاک نے منافقین کے کردار کو بیان کیا غزوہ خندق کے موقع پر۔ اگلی آیات اور اگلے رکوع میں اللہ پاک نے ایمان والوں کا خوبصورت کردار، ایمان والوں نے اس موقع پہ کیسے جذبات پیش کی اور اللہ کی کیسے مدد و نصرت ان کے ساتھ ہوئی۔ علماء نے لکھا اسی غزوہ خندق کے موقع پہ جب بھوک شدید تھی، میں نے پہلے عرض کیا سردی کا موسم اور معاشی اعتبار سے حضرات صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کمزور، کھانے کے لیے راشن نہیں تھا، اور ادھر سے انہوں نے محاصرہ کیا ہوا، 1 مہینے تک محاصرہ جاری رہا۔ تو ان پریشانی کے حالات میں ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ نے حضرت جابر سے کہا، صورتحال یہ تھی کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے دکھایا کہ جناب کمر سیدھی کرنے کے لیے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا، بھوک کی وجہ سے کمر ٹیڑھی ہو گئی، اس کو سیدھا کرنے کے لیے پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر مبارک، اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا میرے صحابی، یہ نہیں کہ تم بھوکے ہو تو میں رجا ہوا ہوں، تم نے 1 پتھر باندھا ہے تو میں نے 2 پتھر باندھے۔ یہ بھوک کا عالم تھا، اور خوف اور بھوک ان حالات میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ، انہوں نے ان سے کہا کہ وہ میرے پاس نا 1 سا جو ہے، 1 سا جو، 1 سا ہمارے وزن کے مطابق 3.5 سیر ہوتے، 3.5 سیر جو، اور 1 بکری کا چھوٹا سا بچہ، اور 3.5 سیر جو، اس کے کتنا آٹا بنے گا، کتنی روٹیاں بنے گی، اور 1 بکری کے بچے میں کتنا گوشت نکلے گا، 2-4 افراد کا کھانا بن سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چپکے سے جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو آپ کے لیے اور 1-2 ساتھیوں کے لیے کھانے کا بندوبست ہے، آپ تشریف لیں۔ لیکن خیال رکھنا صحابہ تو 1400 ہے اور سارے بھوکے ہیں، خیال کرنا کہیں سبھی آگے تو پھر مسئلہ بن جائے۔ تو وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس تشریف لے گئے اور چپکے سے جا کے عرض کی حضور 3.5 سیر جو ہے، 1 بکری کا بچہ ہے، کھانا تیار کر رہی ہے اہلیہ میری، آپ تشریف لائے، 1-2 ساتھیوں کو ساتھ لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سنا، آپ نے کہا یا اہل الخندق، اور سارے خندق والوں، جابر نے آج تمہاری دعوت کی، جابر نے آج تمہاری دعوت کی، سارے خندق والوں، سارے ملا کے بڑے چھوٹے عورتیں خواتین 3000 تعداد بن جاتے۔ اب جب سب کو اعلان ہو گیا کہ جناب سب کی دعوت ہے جابر کے گھر، حضرت جابر کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، اب کیا کریں گے؟ اعلان تو ہو گیا کہ ان کے گھر دعوت ہے، اب کھانا نہیں کھلائیں گے تو بڑی پریشانی ہوگی کہ بھئی دعوت کی اور کھانا نہیں کھلایا۔ بھاگے بھاگے گھر آئے، اہلیہ سے آ کے کہا کہ مسئلہ بن گیا، کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب نے تو سب خندق والوں کو کہہ دیا، سب کی دعوت ہے، اب کیا کریں گے؟ اہلیہ نے کہا تم نے بتا تو دیا تھا نا ہمارے کھانا کتنا ہے، بتا دیا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے بتا دیا تھا، 3.5 سیر جو، 1 بکری کا بچہ۔ وہ اہلیہ ایمان والی، یقین والی کہنے لگی کہ پھر اللہ جانے اور اللہ کا محبوب جانے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، اپنے دست مبارک سے آپ نے کھانا تقسیم کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ لعاب دہن
آٹے میں شامل کیا، ہنڈیا میں شامل کیا۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں تمام خندق والوں نے سیر ہو کے کھانا کھایا، ہم نے اپنے ہمسایوں میں پڑوس میں بھی تقسیم کیا، گلی محلے میں بھی بانٹا، اس کے باوجود ہنڈیا میں ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ گوشت کی ایک بوٹی بھی کم ہوئی یا آٹے میں کوئی مقدار میں کمی آئی۔ وہ جوں کا توں ویسے کا ویسا، اور سب سیر ہو کے کھا۔ میرے محترم دوستو، یہ صحابہ کی قربانیاں اور اللہ کی مدد و نصرت یہ ان کے ساتھ تھی۔ منافقوں کا کردار بھی آپ کے سامنے اور مخلص ایمان والوں کی قربانیاں بھی آپ کے سامنے۔ مزید ان قربانیوں کو اللہ پاک نے اگلی آیات میں بیان فرمایا، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ ہم سب کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دین کے لیے استقامت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية